یسریٰ کے سامنے اس وقت صرف اندھیرا تھا، کہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ سامنے کھڑے ڈائریکٹر کو دیکھتی، کبھی ہاسپٹل کے اندرونی دروازے کو دیکھنے لگتی کہ شاید ذکی کہیں سے اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بے بس ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی پکار نے یسریٰ کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ مس یسریٰ، آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کی والدہ کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس بات نے یسریٰ کی ساری سوچوں کو ختم کیا۔ وہ سامنے کھڑے ڈائریکٹر سے بولی، سر، مجھے آپ کی ہر شرط، ہر بات منظور ہے۔ آپ پلیز میری والدہ کے آپریشن کی فیس پے کر دیں۔ یسریٰ کی بات سن کر اس ڈائریکٹر نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا اور فیس پے کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، یسریٰ نے مشکور ہوتے ہوئے کہا۔ مس یسریٰ، میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کی ہے، احسان نہیں کیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ اس ڈائریکٹر کی بات پہ وہ کچھ متذبذب سی ہوئی۔ سر، میری والدہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے، میں انہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ میرا اعتبار کریں، میں 1-2 دن میں آپ کے پاس۔ اس نے یسریٰ کو فوراً سے ٹوک دیا۔ اوہ نو مس یسریٰ، آپ ابھی میرے ساتھ جائیں گی، ورنہ میرے پیسے واپس کریں۔ آپ کی والدہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس شخص کی بے حسی دیکھ کر یسریٰ نے اپنے موبائل سے اپنی بہن کو کال کی، کہا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جائے، وہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے جا رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ اس ڈائریکٹر کے ساتھ چلی گئی جس کا نام اسد تھا۔ وہ اسے ایک عالی شان ہوٹل میں لے کے گیا جس کے ہال کے بیچوں بیچ ایک پانی کا فوارہ لگا ہوا تھا اور بائیں طرف دیواروں پر ہاتھ سے بنی پینٹنگز کے بڑے بڑے فریم لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف نرم گداز صوفے رکھے ہوئے تھے۔ یسریٰ نے ایک طائرانہ نظر ڈال کر ہٹا لی۔ اس کی تقلید میں پہلے وہ لفٹ میں گئی، اس کے بعد کوریڈور سے ہوتے ہوئے وہ ایک روم تک پہنچی۔ کمرے کے دروازے کے پاس جا کے اس کے قدم جم سے گئے۔ کمرے کا دروازہ اسد نے کھولا، اندر داخل ہو گیا، لیکن یسریٰ وہیں دروازے پہ کھڑی رہی۔ 1 قدم کا فاصلہ تھا میڈیا کی زندگی میں جانے کے لیے، جو ایک اندھیر نگری تھی جہاں سب کچھ جھوٹ اور فریب تھا۔ عزت کے سوداگر جگہ جگہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مجبوری کے ہاتھوں بکنے والیاں بھی اس دلدل میں پھنس کے نکل نہیں پاتی تھیں۔ کاش کہ جائز نوکریوں کی تنخواہیں اس قدر زیادہ ہوتی کہ ضروریات زندگی پوری ہو سکتی، یا دولت مند لوگ اپنے دکھاوے کو چھوڑ کر ایسے گھروں کو سپورٹ کرتے جہاں کمانے والا کوئی مرد نہیں ہوتا۔ تو غریب کی بیٹی اپنی مجبوریوں کے لیے یوں اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی نظر آتی۔ عورت کے کردار پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اس کی بے بسی اور مجبوری کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ مس یسریٰ، رک کیوں گئیں؟ اندر تشریف لائیے۔ اسد نے اسے وہیں کھڑے دیکھا تو بولا۔ یسریٰ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اپنے قدم من بھاری لگ رہے تھے، جیسے پورے وجود پر اتنا وزن ہو کہ قدم اٹھانا محال ہو۔ ایک نظر اس نے اسد پہ ڈالی۔ اپنا آپ بکاؤ مال لگ رہا تھا جس کی قیمت ابھی 5 لاکھ لگی تھی۔ پورے وجود میں جھرجھری سی آئی تھی۔ کیا کرنے جا رہی تھی؟ زنا؟ گناہ؟ آنکھوں میں بھری نمی چھلک کے رخسار پہ گری۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اسد نے دروازہ بند کیا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ روم اس ہوٹل میں میرے نام پر 12 مہینے بک رہتا ہے۔ اسد نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر اسد نے کمرے کا اے سی آن کیا۔ اس کے بعد کمرے میں موجود روم فریج کے پاس چلا گیا۔ سافٹ ڈرنک؟ اس نے یسریٰ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور سائڈ پہ رکھی شیشے کی ٹرالی میں سے ایک شیشے کا گلاس اٹھایا اور اس میں شراب بھری اور فریج بند کر کے یسریٰ کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے ایک پیپر نکالا اور اس پہ کچھ لکھنے لگا، ساتھ ساتھ گھونٹ گھونٹ شراب بھی پیتا رہا۔ یسریٰ کا دماغ اس وقت اپنی والدہ کے آپریشن کی طرف لگا ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اس کی والدہ کو کچھ نہ ہو۔ اسد نے وہ پیپر اور پین یسریٰ کی طرف بڑھا دیا۔
سائن کریں مس یسریٰ، 1 سال تک آپ صرف میرے لیے کام کریں گی، میری ڈیمانڈ پر، اور آپ کو میں لاکھوں میں تول دوں گا۔ اسد کے چہرے کی خباثت کی طرف اس نے نہیں دیکھا۔ اس وقت وہ مجبور تھی، وعدہ کر چکی تھی، اس لیے اس پیپر کو ایک نظر پڑھا جس پہ یہی تحریر تھا کہ وہ اسد سے 1 سال کا کانٹریکٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ کام نہیں کرے گی۔ آنکھوں میں پھر سے نمی بھر آئی۔ اس نے وہ پیپر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور آنکھیں بند کر کے اس پہ سائن کر دیا۔ اپنا آپ کسی اشاروں پر کسی کٹ پتلی کی طرح ناچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک غلامی کا احساس تھا۔ اسد نے اس سے وہ پیپر لے لیا اور اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دیا اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب دیکھو میں تمہیں کیسے 1 سال میں اس میڈیا کی دنیا کا تابناک ستارہ بناتا ہوں۔ وہ اب اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہا تھا۔ جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یسریٰ کو خود سے گھن آ رہی تھی۔ جتنی تم خوبصورت ہو یسریٰ، تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہیرے کی پرکھ تو جوہری ہی جانتا ہے، اور تم تو ایک تراشا ہوا ہیرا ہو، بس کچھ گرومنگ کی ضرورت ہے۔ اسد اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے پہ بکھیرتے ہوئے بولا تھا۔ لیمپ کی روشنی بند ہوتے ہی یسریٰ کی قسمت کی لکیریں بھی بدل چکی تھیں۔ ذکی کیش پیسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا، لیکن سامنے یسریٰ کے بجائے اس کی بہن بیٹھی رو رہی تھی۔ ذکی سیدھا ریسیپشن پہ پہنچا۔ یسریٰ کی والدہ کے آپریشن کی فیس جمع کر لیں۔ ذکی کو یہی فکر تھی کہ پہلے اس کی والدہ کا آپریشن ہو جائے، جس کی خاطر وہ سجیلا جیسی لڑکی کو بھی اپنے سر پہ بٹھانے کو تیار ہو گیا تھا۔ ان کی فیس پے ہو چکی ہے اور ان کی والدہ کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ذکی کو حیرت سی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی یسریٰ کے لیے پیسے ارینج کرنا ناممکن سی بات تھی۔ وہ اس کی بہن کے پاس آ گیا۔ وہ بھی ذکی کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ بھائی دعا کریں امی ٹھیک ہو جائیں۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یسریٰ کہاں ہے؟ آپی امی کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے گئی ہیں، مجھے فون پہ کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل آ جاؤں۔ ذکی نے اس کی بہن کی بات سن کے موبائل پہ یسریٰ کو کال کرنی شروع کر دی۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی لیکن فون کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ذکی نے یسریٰ کی بہن کی طرف دیکھا۔ گئی کہاں ہے یسریٰ؟ معلوم نہیں ذکی بھائی، جب میں ہاسپٹل پہنچی تو آپ ہی یہاں نہیں تھیں، مجھے ابھی آئے ہوئے 10 منٹ تو ہوئے ہیں اور ساتھ ہی آپ آ گئے۔ ذکی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب فیس وہ بھر چکی تھی تو گئی کہاں تھی، اور فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ اپنی والدہ کو یہاں اکیلے بے یار و مددگار وہ کبھی چھوڑ کے جا نہیں سکتی تھی۔ ذکی یسریٰ کی عادت سے اتنا تو واقف تھا ہی۔ ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے واپس آتے دیکھ کے ذکی فوراً سے ان کے پاس آ گیا۔ آنٹی کیسی ہیں اب؟ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ابھی ہوش نہیں آیا۔ آپ یہ سب انجیکشنز لا دیں۔ ڈاکٹر نے ایک اور پرچی ذکی کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ تیزی سے میڈیکل کی طرف چلا گیا۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ ذکی یسریٰ کی بہن کے ساتھ ہی بیٹھا رہا جب یسریٰ کی کال اس کی بہن کے موبائل پر آئی۔ آپی، یہ کہہ کے اس نے فوراً سے فون کان پہ لگایا۔ آپی آپ کہاں ہیں؟ وہ برجستہ بولی۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ آپریشن کامیاب ہو گیا ان کا؟ یسریٰ کی آواز آنسوؤں سے لبریز تھی۔ جی آپی، امی اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ میری بات کرواؤ یسریٰ سے۔ ذکی کی بے چینی عروج پہ تھی۔ وہ اسے کب سے مسلسل کال کر رہا تھا لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ آپی یہ ذکی بھائی سے بات کریں۔ یسریٰ کی بہن نے موبائل ذکی کو دے دیا۔ جیسے ہی ذکی نے فون کان پہ لگایا، کال کٹ چکی تھی۔ ذکی یسریٰ کے رویے پہ حیران اور متعجب تھا۔ ذکی نے فون اس کی بہن کو پکڑا دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ شاید سگنل ایشو ہے۔ کیا ہوا تھا یہ سوال اس کے اندر سے بار بار اٹھ رہا تھا۔ کہاں تھی وہ؟ اس سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس وقت تو بالکل انجان اور بے بس تھا وہ۔ ماں کی خبر سن کے یسریٰ کو اطمینان ہوا تھا۔ بہت بڑی قربانی دی تھی اس نے
اپنی ماں کی جان کی قیمت اپنی عزت سے چکائی تھی. اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو شاید پچھتاوا زندگی بھر رہتا. نہ جانے کتنی ہی مجھ جیسی بیٹیوں نے ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہوں گی. میری بے بسی اور مجبوری ہے کہ میرا بھی نام اس فہرست میں لکھا جا چکا ہے. وہ صوفے پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. اسد سامنے بیڈ پہ سو رہا تھا. مہر النساء رات بہت دیر سے کمرے میں آئی تھی. سرخ ساڑی، کھلے بال، رونے سے سرخ اور متورم آنکھیں لیے وہ حازم کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گئی. وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا. آنکھیں اس کی بھی نم اور سرخ تھیں. ایک نظر حازم نے مہر النساء پہ ڈال کے ہٹا لی تھی. شرمینہ کو کیا ہوا تھا حازم؟ اس بار مہر النساء کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا. حازم کی پیشانی پہ بل پڑنے لگے. غصے سے اسے دیکھنے لگا. تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اسے کیا ہوا تھا. تمہارا ہی تو رچایا ہوا کھیل تھا مہر النساء. پھر خود بھی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی مہر النساء کے مقابل میں کھڑا ہو گیا. مہر النساء اسے اب بھی نافہمی سے دیکھ رہی تھی. نہیں مہرو جی، بھلا آپ کو کیا معلوم؟ آپ کے لیے تو ہر انسان آپ کی کہانی کا ایک کردار ہے جسے آپ جیسے چاہیں استعمال کریں. اس کے جذبات کے ساتھ، اس کے احساسات کے ساتھ، قلم کی مہارت کی طرح جیسے چاہیں کھیلیں. حازم کا ہر لفظ کاٹ دار تھا. ہر جملے پہ حازم کی آنکھوں میں قہر سا بڑھنے لگا تھا. مہر النساء بتدریج رو رہی تھی. پھر مہر النساء کے بال زور سے پکڑ کے بولا، شرمینہ کے لیے تمہارے آج جو آنسو نکل رہے ہیں مہر النساء، وہ صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ آج تم خود وہ اذیت سہ رہی ہو. اسی لیے تمہیں شرمینہ کا خیال آ رہا ہے. ورنہ تمہاری بلا سے کوئی جیے یا مرے تمہیں فرق نہیں پڑتا. ایک ایک لفظ وہ چبا کے بول رہا تھا. کسی حد تک یہ بات سچ بھی تھی. جب سے شرمینہ کی آخری کال آئی تھی اس کے بعد بس 2-3 بار ہی مہرو نے اسے کال کی تھی. اس کا فون بند پا کر اسے دوبارہ شرمینہ کا خیال تک نہیں آیا تھا. وہ مہرو کے لیے صرف ایک پرستار تھی جو اسے ملی اور چلی گئی. لیکن مہر النساء اس کے لیے کیا تھی یہ وہ اب جان رہی تھی. حازم نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کے چھوڑا تھا. جانتی ہو کتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے. میرا بس چلے نا مہر النساء تو میں سب سے پہلے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں، تم سے لکھنے کی صلاحیت کو سلب کر دوں، تمہیں ایسی اذیت ناک موت دوں کہ… باقی کے لفظ وہ منہ دبا گیا تھا. اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی اس کی سانسیں چھین لے گا. تم نے صرف شرمینہ کو ہی نہیں مارا، اس سے جڑے ہر رشتے کو مارا ہے. چلو میرے ساتھ. مہر النساء کا بازو سختی سے پکڑے وہ اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں اسے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. کمرے کو چابی سے کھول کے اس نے تیزی سے اسے اندر لے جا کر دھکے سے کسی کے پاؤں کے پاس پھینکا تھا. وہ خاتون سو رہی تھیں. جھٹ سے اٹھ بیٹھی. اپنے پاؤں کے پاس کسی لڑکی کو لال ساڑی میں دیکھ کر مسکرانے لگی. بکھرے اجڑے کالے سفید بال، سفید لباس، نحیف سا وجود، پیلی رنگت میں وہ عورت اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگ رہی تھی. میری شرمینہ واپس آ گئی. مجھے پتا تھا وہ لوٹ آئے گی. حازم میں نے کہا تھا نا تم سے، کہیں چھپ گئی ہوگی. اسے چھپن چھپائی کھیلنے کا بچپن سے شوق ہے. تم یوں ہی پریشان ہو رہے تھے کہ وہ مر گئی ہے. کیسے مر سکتی ہے وہ حازم؟ اس کی کوئی مرنے کی عمر تھوڑی تھی. وہ ابھی 12ویں میں پڑھتی ہے، مر کیسے سکتی ہے؟ ابھی تو اس نے جی بھر کے جینا ہے. تم سے شادی کے بعد اٹلی جانا ہے، وہاں جا کے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ رہی میری شرمینہ. وہ مہرو کو شرمینہ سمجھ رہی تھی. مہر النساء اس خاتون کو دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ وہ خاتون شرمینہ کی ہی والدہ ہے. وہ مہرو کی ساڑی دیکھ کر خوشی سے چہک کے بولیں، دیکھو یہ ساڑی میں نے اپنی شرمینہ کے لیے خریدی تھی. مہر النساء انہیں دیکھ کے پریشان ہوئی تھی. وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے
اسے بڑے فرط محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ حازم، دیکھو تو شادی کے بعد کیسا روپ چڑھا ہے میری شرمینہ کو۔ پھر وہ مہر النساء کی آنکھوں میں دیکھنے لگیں جہاں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم رو رہی ہو شرمینہ؟ میری جان، میری بچی، کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ پریشان سی ہو کے حازم کی طرف دیکھ کے بولی، حازم، تم نے ڈانٹا ہے میری بچی کو؟ مہر النساء کو وہ خاتون ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ پھپھو، یہ آپ کی شرمینہ نہیں ہے، یہ قاتلہ ہے اس کی، اس نے مارا ہے آپ کی شرمینہ کو۔ حازم ان کے قریب ہو کے بولا۔ مہر النساء کو غصے سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ مہر النساء کو پھر غور سے دیکھنے لگی، پھر حازم کی طرف دیکھنے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ میری شرمینہ ہے، میری بچی ہے یہ۔ نہ جانے کیوں انہوں نے مہر النساء کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ یہ میری بچی ہے حازم، میری شرمینہ ہے، میں اپنی بچی کی خوشبو سے پہچان سکتی ہوں، یہ میری شرمینہ ہے۔ مہر النساء کو سینے سے لگائے وہ کبھی اس کے گال چوم رہی تھیں، کبھی بے تابانہ اس کے ہاتھ پکڑ کے چوم رہی تھیں۔ حازم کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہر النساء اب بھی انجان تھی، لیکن انہیں دیکھ کے دل تڑپ سا گیا تھا۔ شرمینہ کے بارے میں جب سوچتی دل کٹنے لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ شرمینہ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ کیوں چلی گئی تھی میری بچی؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہاری گمشدگی کو تمہاری موت سمجھ بیٹھے، ان کے دل میں ایسا درد ہوا کہ وہ گر گئے، ایسے گرے کہ پھر کبھی نہیں اٹھے۔ تمہارا غم ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ یہ سن کے مہر النساء پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیا کچھ برباد ہو چکا تھا اس معصوم سی لڑکی کا؟ لیکن میں نے ایسا کیا کر دیا تھا اس کے ساتھ؟ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا مجھ سے؟ اپنے جرم سے وہ ناواقف تھی، لیکن شرمینہ کی تباہ کاریوں پہ سسک پڑی تھی۔ اس کی بے اختیار سے اٹھنے والی سسکیوں کو سن کے وہ خاتون اسے پھر سے سینے سے لگانے لگی۔ نہ میری بچی، رونا نہیں ہے تم نے، مجھ سے تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ مہر النساء کو اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ اس وقت اس کے آنسو اس کے اختیار سے باہر تھے، وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ رات کو 10 بجے موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ مہر النساء نے فون اٹھایا تو ان نون نمبر تھا۔ اس نے فون آن کیا، کان پہ لگا لیا۔ جی کون؟ مہرو جی، میں شرمینہ، آپ سے ریسٹورنٹ میں ملی تھی۔ او ہاں، یاد آ گیا۔ کیسی ہو بھائی؟ جی میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ایپیسوڈ لکھ لیا آپ نے؟ نہیں، رات کو کمپلیٹ کروں گی۔ مہرو جی پلیز شرمینہ پہ اتنا ظلم مت ڈھائیں۔ جب احتشام اسے مارتا ہے تو درد مجھے ہوتا ہے۔ جب وہ شرمینہ کو بارش میں کھڑا کر دیتا ہے تو وہ سردی سے کانپتی ہے تو جھرجھری میرے وجود میں ہونے لگتی ہے۔ جب وہ روتی ہے، سسکیاں لیتی ہے تو میرے آنسوؤں سے میرا اختیار ختم ہو جاتا ہے، میں رونے لگتی ہوں۔ جی مجھے بہت رونا آتا ہے، شوہر ایسے سنگ دل بھی نہیں ہوتے۔ شرمینہ کی بات سن کے مہر النساء نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کم عمر سی لڑکی بے وقوف ہے۔ بلا ارادہ ہی مہر النساء نے اس سے کہا، تمہیں کیا پتا کہ شوہر کیسے ہوتے ہیں؟ تمہاری کون سی شادی ہوئی ہے؟ کمرہ بند ہوتے ہی بیوی شوہر کی کیسی کیسی اذیتوں کو سہتی ہے، جان جاؤ تو توبہ کر لو شادی سے۔ سب مرد احتشام جیسے ہی ہوتے ہیں پگلی۔ اچھا شرمینہ جانی، مجھے اب ایپیسوڈ لکھنی ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ مہر النساء نے تو یوں ہی بات کر کے فون بند کر دیا تھا، لیکن شرمینہ کو یہ سب سن کے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا مرد ایسے ہوتے ہیں، احتشام جیسے؟ کیا حازم بھی؟ دل کی دھڑکنیں پہلی بار حازم کے نام پہ خوف سے تیز رفتار دھڑکی تھیں۔ رات کو رفت بیگم نے مہرو کو اپنے پاس ہی سلا لیا تھا۔ صبح جب مہر النساء کی آنکھ کھلی تو رفت بیگم کے بازو پہ سو رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت کمزور تھیں،
اس پہ مہرو کو ساتھ لگائے سو رہی تھیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، کچھ دیر تک ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ چہرے پہ پژمردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کے بیڈ سے نیچے اتر گئی، اپنے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ ابھی بھی وہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس نے کپڑے چینج کیے، نیچے کچن میں آ گئی۔ حازم پہلے سے وہاں موجود تھا، ناشتہ خود بنا رہا تھا۔ مہر النساء کو دیکھ کے رخ بدل کے تیوری چڑھائے اپنا کام کرتا رہا۔ مہر النساء آگے بڑھی اور چائے اسٹو پہ رکھنے لگی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ رفت بیگم کے لیے بھی ساتھ ہی ناشتہ بنا لے۔ حازم بوائل ایگ اور بریڈ کے 2 سلائس ایک پلیٹ میں رکھ رہا تھا، ساتھ ہی ایک دودھ کا گلاس بھی گرم کر کے ایک ٹرے میں رکھنے لگا۔ وہ ٹرے اٹھائے وہ باہر نکل گیا۔ مہر النساء نے سلائس پہ جیم لگایا، ٹرے پہ رکھ دیا، پھر 2 کپ چائے بنائی، ٹرے اٹھائے رفت بیگم کے کمرے میں لے گئی، لیکن قدم دروازے پہ ہی جم گئے۔ حازم انہی کے پاس بیٹھا انہیں ناشتہ کروا رہا تھا۔ مجھے دودھ نہیں پینا ہے حازم، روز روز دودھ پی پی کے میرا جی اوبنے لگا ہے، مجھے چائے لینی ہے۔ رفت بیگم دودھ کا گلاس پیچھے کر رہی تھی۔ پھپھو دودھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جلدی پئیں اسے، مجھے آپ کو میڈیسن بھی دینی ہے۔ سامنے سے مہر النساء کو آتا دیکھ کے حازم کے چہرے کے تاثرات پہ پھر سے سختی آ گئی تھی۔ شرمینہ آؤ بیٹا اندر آؤ، رفت بیگم مہر النساء کو دیکھ کے بولی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ گئی، ٹرے بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ چائے کو دیکھ کے حازم کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ دیکھا تم نے حازم، میری بچی کو پتہ ہے کہ میرے چائے پینے کا موڈ ہے۔ چائے کا کپ رفت بیگم نے پکڑتے ہوئے کہا۔ حازم کچھ نہیں بولا، بس میڈیسن انہیں کھلا کے چلا گیا۔ باقی کا وقت مہر النساء نے رفت بیگم کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ شام کو وہ انہیں کمرے سے باہر نکال کے لان میں لے آئی۔ اسے لگا تازہ ہوا رفت بیگم کی طبیعت کو بحال کرے گی، لیکن جیسے ہی وہ لان میں آئیں پورا لان دیکھنے لگیں، پھر تیز تیز سانسیں بھرنے لگیں۔ کبھی اس حویلی کی چھت کی طرف دیکھتی، کبھی لان کے باغ کی طرف۔ ان کی رنگت پیلی ہونے لگی تھی۔ میری شرمینہ دلہن بنی ہے، آج اس کی شادی ہے، یہ پورا لان رنگ برنگی برقی کمکموں سے سجا ہوا ہے۔ شرمینہ دلہن بنی کیسی پیاری لگ رہی ہے، میں نے اس کی کئی بار نظر اتاری ہے، وہ لگی اتنی خوبصورت رہی ہے۔ حازم کو بھی اللہ نظر بد سے بچائے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دلہے کے روپ میں۔ اللہ میرے دونوں بچوں کو خوشیاں دکھائے۔ رفت بیگم اپنے آپ میں نہیں تھی، کسی اور ہی جگہ پہنچی ہوئی تھی، پورے لان کو دیکھ رہی تھی۔ مہر النساء انہیں حیرت سے تک رہی تھی، پھر وہ مہر النساء کو دیکھنے لگی۔ تم میری بیٹی کی دوست ہو نا، میری شرمینہ کی دوست ہو نا، اس کی شادی پہ آئی ہو؟ تم کھڑی کیوں ہو یہاں؟ اتنی ساری کرسیاں ہیں، بیٹھو۔ ابھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیچے آ رہی ہے، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ چھت کی طرف دیکھنے لگی، پھر ایک دم مہرو کو پکڑ کے پیچھے کر دیا اور گھٹنوں کے بل زمین پہ ڈھہ گئی۔ شرمینہ میری بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ شرمینہ تم چھت سے کیوں کود گئی؟ اب وہ زمین پہ دھاڑیں مار مار کے رونے لگی۔ مہر النساء تو دیکھ کے ششدر سی رہ گئی، جلدی سے ان کے برابر میں بیٹھی انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو قابو سے باہر ہو گئی تھی، زمین پہ زور زور سے مکے مارنے لگی۔ اٹھو نا میری بچی، آج تو تمہاری شادی ہے۔ رفت بیگم کے چلانے پہ رونے پہ ملازم اور حازم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ رفت بیگم کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ حازم نے انہیں گود میں بھر لیا۔ باہر کون لایا انہیں جب میں نے سختی سے منع کیا تھا؟ وہ ملازموں پہ چلانے لگا، انہیں گود میں لیے اندر لے گیا۔ مہر النساء تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ شرمینہ نے چھت سے کود کے جان دی؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ میں نے تو اسے ایسا کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا، میرے دل میں تو اس کے لیے ایسا کوئی بھی نفرت کا جذبہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے میں نے اس لڑکی سے کبھی محبت نہیں کی تھی، لیکن نفرت بھی نہیں کی تھی۔ میرے لیے وہ بالکل بے ضرر سی تھی، پھر میں کیسے اس کے لیے موت کا ذریعہ بن گئی؟ کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔
وہ بھی لان میں کھڑی تھی، شرمینہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اپنی شادی والے دن اس نے خودکشی کی، کیوں کی؟ اسی سوچ کے وہ تانے بانے بننے کی کوشش کر رہی تھی جب حازم نے اس کا بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کس سے پوچھ کے تم پھپھو کو باہر لائیں تھی؟ وہ گرجدار لہجے سے بولا تھا۔ وہ مجھے لگا انہیں تازی ہوا۔ مہر النساء کا حلق خشک ہوا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو؟ جانتی ہو ایسے دورے کتنے خطرناک ہیں ان کے لیے؟ ایسی کنڈیشن بار بار ہونا ان کی جان لے سکتی ہے۔ کیا بگاڑا ہے ہم لوگوں نے تمہارا؟ تم نے ہم سب کی زندگی برباد کر دی۔ پہلے شرمینہ کی جان لے لی، اس کے والد یہ غم سہ نہیں پائے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک پھپھو بچی ہیں بس، کیا ان کو بھی مار کے دم لوگی تم؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ مہر النساء بری طرح سے کانپ گئی تھی۔ حازم کا غصہ آخری حد کو چھو رہا تھا۔ اس کا بازو دبوچے وہ اسے کمرے میں لے گیا، اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ پہ پھینکا۔ آج کے بعد اگر تم پھپھو کے آس پاس مجھے نظر آئیں تو جان لے لوں گا تمہاری۔ لہو رنگ آنکھیں لیے وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ مہر النساء کو ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس حرکت سے رفت بیگم کی طبیعت یوں بگڑ جائے گی۔ حازم اب اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، نہ ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار مہرو کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوپر کے پورشن میں 8-10 کمرے تھے، نہ جانے کیوں وہ ایک ایک کمرے کو کھول کے دیکھنے لگی۔ سب کمرے ڈیکوریٹ تھے۔ ایک کمرے کا اس نے نوب گھمایا تو وہ لاک تھا۔ کمرے کی چابیوں کا گچھا وہیں لاؤنج میں موجود تھا۔ مہر النساء نے وہاں سے چابیاں لیں اور ایک ایک کر کے چابی لگانے لگی۔ ایک چابی اس دروازے پہ لگ گئی، دروازے کا لاک کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی، کمرے کی لائٹس جلائیں تو دیکھ کے وہیں قدم جم کے رہ گئے۔ ایک بہت بڑے فریم میں شرمینہ کی اور مہرو کی تصویر تھی۔ جو مہرو کی سالگرہ کے موقع پہ شرمینہ اس کے گھر کیک لے کے گئی تھی تو مہرو کی بڑی منت کر کے شرمینہ نے وہ تصویر کھینچی تھی۔ اس پوری دیواروں پہ مہر النساء کے اسکیچ بنے ہوئے تھے۔ اس کی ایک ایک ادا کو پینسل سے اسکیچ کیا گیا تھا اور اس کی ہر تصویر کے نیچے محبت بھرے جملے لکھے تھے۔ آئی لو یو مہرو جی، آپ کی فین شرمینہ۔ کمرے کی پوری دیواریں مہر النساء کے اسکیچز سے بھری پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک کونے میں اسکیچ بورڈ پہ ایک تصویر اس کی لگی ہوئی تھی جس میں آدھا چہرہ مہر النساء کا تھا اور آدھا حازم کا۔ نیچے لکھا تھا آئی ہیٹ یو مہر النساء، کہیں کا نہیں چھوڑوں گا تمہیں مہر النساء، جینے کا حق تک چھین لوں گا۔ اس پوری تصویر پر لال رنگ سے چھینٹے ڈلے ہوئے تھے جیسے خون کے چھینٹے ہوں۔ مہر النساء وہ تصویر دیکھ کے گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہاں ایک رائٹنگ ٹیبل بھی موجود تھا، چند کتابیں رکھی تھیں۔ مہر النساء اس رائٹنگ ٹیبل کے پاس آ گئی۔ وہ 12ویں جماعت کی میڈیکل کی کتابیں تھیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں مہرو جی، شرمینہ کی آواز مہر النساء کے کانوں میں گونجنے لگی۔ میڈیکل پڑھتے ہوئے تمہیں اتنی فرصت مل جاتی ہے کہ میرے ناول پڑھ لو؟ مہر النساء نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ کے ناول پہلے ہیں، میڈیکل بعد میں ہے۔ آپ کے ناول میری آپ سے محبت ہے، میری چاہت ہے، اور میڈیکل میرے منگیتر کی خواہش۔ میرے لیے آپ پہلے ہیں مہرو جی اور حازم بعد میں۔ مطلب تمہیں میڈیکل میں دلچسپی نہیں ہے، تم میڈیکل صرف اپنے منگیتر کی وجہ سے پڑھ رہی ہو؟ مہر النساء کو سن کے حیرت ہوئی تھی۔ جی ہاں، اسی کو خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، ورنہ مجھے تو ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ اتنا حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ تم پہ کہ تم وہ پڑھنے پہ مجبور ہو جو وہ چاہتا ہے۔ مہر النساء کی بات پہ وہ کہنے لگی، نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ مجھ سے 7 سال بڑے ہیں، انہیں مجھ سے زیادہ سمجھ ہے، انہیں لگتا ہے کہ میں میڈیکل پڑھ سکتی ہوں۔ شرمینہ کی بات سن کے مہر النساء نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اسے حاوی ہونا ہی کہتے ہیں شرمینہ۔ سوچو تو، جو شخص تمہیں اتنا بھی اختیار دینے کو تیار نہیں کہ تم خود اس بات کا فیصلہ کرو کہ تم پڑھنا کیا چاہتی ہو،
وہ تمہیں ساری زندگی صرف اپنا غلام ہی بنانا چاہے گا، لائف پارٹنر نہیں۔ میں سمجھی نہیں مہرو جی، وہ نافہمی سے پوچھنے لگی۔ شرمینہ میری جان، بہت بھولی ہو تم نے میرے ناول میں پڑھا نہیں کیسے احتشام شرمینہ کو اپنی مرضی پہ چلنے کے لیے بے بس اور مجبور کر دیتا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، پر تمہارا یہ منگیتر مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ مجھے سوچ سوچ کے ڈر سا لگنے لگتا ہے۔ وہ تو تمہیں سانس بھی تمہاری مرضی سے نہیں لینے دے گا۔ مہرو کی بات پہ وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ خیر مجھے کیا، جب تم خود اس کی ہر بات پہ غلاموں کی طرح سر جھکانے کو تیار ہو تو۔ بائی گاڈ، شرمینہ تم میں اور میرے ناول کی ہیروئن میں ذرا فرق نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم ساری زندگی حازم نامی اژدہے کے ساتھ خوف میں ڈرتے ڈرتے ہی گزار دو گی۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو کہیں نہ کہیں وہ تمہیں ڈس لے گا۔ خوف سے شرمینہ کی بے اختیار سسکی سی نکلی تھی اور فون بند ہو گیا تھا۔ مہر النساء نے فون بند کر دیا۔ سامنے اس کی دوست بیٹھی مہر النساء کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مہرو، کیوں اس بچی کو اتنا ڈرا رہی ہو کہ اسے شوہر ہی ایک آدم خور لگنے لگے؟ مہر النساء بے ساختہ ہنسی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی اس لڑکی نے میری جان کھا رکھی ہے۔ دن میں 2-3 بار کال کرتی ہے، مہرو جی کرتی رہتی ہے۔ جب میں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں تو 4 دن خوف کے مارے مجھے فون نہیں کرتی۔ میرے بھی 4 دن سکون سے گزر جاتے ہیں۔ تو تم اسے صاف منع کر دو۔ نہیں یار، منع نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی اسے ڈرانے میں مزہ سا آتا ہے۔ جس دن اس کی شادی ہو گئی نا، دیکھ لینا کیسا رنگ اڑا ہوا ہوگا اس کا، اور بعد میں اپنی بے وقوفی پہ ہنسا کرے گی۔ مہر النساء کے لیے یہ سب ایک شرارت تھی، مذاق تھا، وقت گزاری تھی۔ دیکھ لو مہرو، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اپنی دوست کی بات یاد آتے ہی مہر النساء کے آنسو آنکھوں کی باڑ سے نیچے گرے تھے۔ پہلی بار اپنی غلطی یاد آئی تھی، پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ وہیں رائٹنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اب لگ رہا تھا واقعی وہی قصوروار تھی۔ جو باتیں وہ شرمینہ کو مذاق میں ڈرانے کے لیے کہتی رہی تھی، وہ ان باتوں کو سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ حازم اس کے لیے احتشام کی جگہ لے چکا تھا، اور شرمینہ کا حال پڑھ کر اور سوچ کر وہ شادی کے رشتے سے اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس نے موت کو گلے لگانا آسان سمجھا تھا۔